अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. وقال الله تبارك وتعالى واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وقال الله تبارك وتعالى واصبر وما صبرك إلا بالله. وقال الله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصبر معول المسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصبر صوابه الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان نصفان نصف في الشكر ونصف في الصبر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمؤمنون أنتم؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال وما علامة على إيمان على صبركم؟ قال النبي صلى الله عليه قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نشكر على الرخاء ونصبر على البلاء ونرضى بالقضاء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنون أنتم ورب الكعبة. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، اس وقت میں نے قرآن مقدس کی الگ الگ مقامات کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ الگ الگ مقامات سے مختصر اور پوری پڑھ کر کے سنائی، جس میں بنیادی طور پر قدر مشترک صبر کسے کہتے ہیں، صبر کے درجات کیا ہیں، صبر کے فوائد اور ثمرات کیا ہیں، بے صبری کے نقصانات کیا ہیں، یہ چند چیزیں ان آیات اور احادیث کے خلاصے سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا ہے. ایک بات یہ ذہن میں بٹھا لیں، عام طور پر موت اور تعزیت کی مجلس میں صبر کا عنوان ذکر کیا جاتا ہے، لیکن یہ موت کے ساتھ خاص نہیں ہے. موت کے ساتھ صبر تو آخری درجہ ہے. صبر کے اس سے بلند دو درجے جس سے ہم کو 24 گھنٹے سابقہ پڑتا ہے، لیکن ہمارا دھیان صبر کی آیات کی تلاوت سن کر موت کی طرف ہی چلا جاتا ہے. اسی لیے میں نے
الگ الگ مقامات کی وہ آیات منتخب کی. صبر آدھا ایمان ہے، آدھا ایمان، اور شکر آدھا ایمان ہے. ایک ایمان کے دو پارٹ ہیں، ایک کو صبر کہتے ہیں، ایک کو شکر کہتے ہیں. آقا نے فرمایا صبر مومن کا ہتھیار ہے. وہ آیات اور احادیث میں نے منتخب کی ہے، علماء نے کتاب لکھ ڈالی صبر کے عنوان سے. اس سے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے صبر کہتے ہیں کس کو، صبر کیا ترجمہ. عام طور پر اہل لغت نے لکھا ہے ضبط النفس اما یکرہ النفوس، طبیعت کے خلاف ناگوار حالات پیش آئیں اور انسان اس پر کنٹرول کر لے، اس کا نام صبر ہے. طبیعت کے خلاف ناگوار حالات پیش آئیں اور انسان اس پر ضبط کر لے، کنٹرول کر لے، اپنے آپ کو سنبھال لے، اس کا نام صبر ہے. موت تو اس کا آخری درجہ ہو گئے. نماز فجر میں حی علی الصلاۃ کی ندا سنی، اٹھ بھی گیا ہے، نیند کا تقاضا بھی نہیں ہے، نیند پوری بھی ہو گئی ہے، لیکن اللہ کے منادی کی طرف انسان کا دھیان گیا اور اٹھ کر کے مسجد کی طرف چلا گیا اور نماز ادا کر لی. یہ جنتی آدمی ہے، کیونکہ اللہ کے اعلان اور اس کی حقانیت کا ایمان اور یقین اور اپنے نفس کو اس پر آمادہ کر دینا اور اٹھ کر کے مسجد چلا جانا، یہ پکے مسلمان ہونے کی علامت ہے. باقی اعلان سنا، نیند بھی نہیں آئی، پڑا رہا اور یوں ہی جماعت بھی ہو گئی، وقت بھی نکل چکا، بستر سے اٹھا بھی نہیں. اس کو مومن نہیں کہیں گے. کیوں؟ پہلے نمبر میں طبیعت پر بوجھ بھی پڑا، سستی آتی ہے، بستر سے اٹھنا نہیں چاہتا ہے، پڑا رہا اور وقت گزر چکا. اس کو صبر نہیں کہیں گے. یہاں صبر کا کیا مطلب؟ طبیعت چاہتی نہیں، پڑا رہو تھوڑی دیر. اس ناگواری کے باوجود اللہ کے امر کی طرف چلنا، اس کو طاعت کا صبر کہتے ہیں. طاعت کا صبر. اللہ تعالیٰ نے جن جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، اور اس پر طبیعت میں بوجھ پڑتا ہے، پھر بھی آدمی کرتا ہے، یہ پہلے نمبر کا صبر. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، اولاد کی پرورش، نشو و نما، روزی روٹی کمانے کی محنت اور مشقت، یہ ساری چیزیں اس میں آ گئی. اس پر نفس پر بوجھ پڑے گا. ایک تاجر کو بھی، ایک ملازم کو بھی، ایک مزدور کو بھی. تاجر کو تجارت کے باب میں، ملازم کو ملازمت کے باب میں اور مزدور کو مزدوری کے باب میں. یہ جوان اللہ کی رحمت میں چلا گیا. ایک انسان کے دل پر صدمہ اس طور پر داخل ہوتا ہے اور اس کا نفس جب سوچے تو، ایک تو ہم تعزیتی مجلس کر لیں گے، چلے جائیں گے دعا کے بعد، آپ کہہ دیں گے بھائی صاحب نے اچھا بیان کیا، یہ بھی ہوگا. لیکن ایک انسان سوچے اور سمجھے اللہ کی تقدیر کو. دو چیزیں انسان کو تلاش کرتی ہیں اور وہ انسان کو مل ہی جاتی ہیں، وہ انسان کو تلاش کر ہی لیتی ہے. ایک روزی انسان کو تلاش کر ہی لیتی ہے اور ایک موت انسان کو تلاش کر ہی لیتی ہے. حدیث میں ہے دو چیزیں انسان کو ڈھونڈتی رہتی ہے اور انسان لاکھ کوشش کرے اس سے بھاگنے کی، لیکن وہ اس سے ملاقات کرے گی. قل ان الموت الذی تفرون منہ
فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، ایک کے بابت تو اللہ فرماتا ہے، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہو ایمان والوں سے، دیکھیے قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن میں 30 سپارے ہیں، 7 منزلیں ہیں، 114 سورتیں ہیں، 540 رکوع ہیں، 6665 آیتیں ہیں، 3,22,670 حروف ہیں۔ اس کے مجموعے کو قرآن کہتے ہیں۔ قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں؟ بہت 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 پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں؟ یہ اللہ کا مقدس کلام ہے، جس کا ایک مضمون دوسرے مضمون سے ملا ہوا ہے۔ کائنات کی کوئی بھی سجیو یا نرجیو ایسے مخلوق نہیں ہے جن کے مسائل کا حل قرآن کے آنے سے لے کر صبح قیامت تک خدا نے نہ پیدا کر دیا ہو، اس لیے کہ وہ کس ذات پر نازل ہوئی ہے۔ کل کائنات کا خلاصہ امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، سرور کائنات، فخر موجودات احمد مجتبی حضرت محمد رسول اللہ کے قلب اطہر پر اتری ہے، اور ہر چیز کا حل ہے۔ اگر کوئی مسلمان اس کے ورد عقیدہ رکھے تو وہ مسلمان نہیں۔ سارے مسائل کا حل قرآن میں ہے۔ کیوں؟ کہ حضرت محمد رسول اللہ کے قلب اطہر پر اترا ہے، اور وہ دل ایسا لائے تھے جس میں کائنات کی ساری سجیو اور نرجیو مخلوق کا حل محمد رسول اللہ کے دل میں تھا، قلب اطہر میں تھا۔ اسی لیے تو درخت محمد الرسول اللہ کو سلام کرتا تھا، اسی لیے تو پتھر محمد الرسول اللہ کو سلام کرتا تھا، اسی لیے تو کنکر نے آقا کے دست مبارک میں کلمہ پڑھا۔ میں جو دعوے بیان کرتا ہوں اس کی دلیل بھی دیتا ہوں۔ ساری سجیو اور نرجیو مخلوقات کا حل محمد الرسول اللہ کا دل لے کر آیا تھا، اور آپ کا قلب اطہر قیامت تک باقی ہے۔ اگرچہ ابھی پردے میں ہے لیکن ہم سے زیادہ مانوس ہے۔ آپ کا قلب اطہر موجود ہے، خالی پردہ ہے، برزخ کا پردہ لگ گیا ہے، باقی آپ حیات ہیں۔ اور ہم میں سے ہر ایک کے حالات ہر سوموار اور جمعرات کو رجوع بھی ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ تمہارا امت ہے، یہ اس کی کارگزاری ہے۔ ہر سوموار اور ہر جمعرات کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے حالات پیش ہوتے ہیں۔ وہ کیسا دل تھا، وہ کیسا قلب مبارک تھا کہ جس پر خداوند قدوس نے قیامت تک کے انسانوں کے حالات حضرت محمد الرسول اللہ کے قلب اطہر میں جمع کیے۔ بہت بڑی ہستی جس پر قرآن اترا، اس میں اللہ اپنے پیغمبر سے فرماتا ہے، ہم نے 4 کل یاد کیے ہیں۔ قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ لیکن قرآن میں ایسے کئی درجن مقامات ہیں جس میں اللہ اپنے پیغمبر سے فرماتا ہے، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم۔ اے نبی جی آپ فرماؤ، اور اس میں اتنا پیار بھرا انداز ہے کہ اردو میں اس کا کوئی ترجمہ نہیں۔ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو اللہ اپنے نبی کو عجیب عجیب محبت بھرے انداز میں پکارتا ہے۔ کبھی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، کبھی یا ایھا المزمل، کبھی یا ایھا المدثر، کبھی یاسین، کبھی طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ یہ نبی کے نام ہیں۔ یاسین ہر گھر میں پڑھی جاتی ہے، قرآن کا دل ہے۔ فجر کے بعد پڑھ لو، شام تک کی ساری ضرورت خدا پوری کرے گی۔ زندگی میں فقط ایک مرتبہ، زندگی میں لائف میں ایک مرتبہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے یاسین پڑھ لیا، جنت اس کے لیے واجب ہے۔ قرآن کا دل ہے، قرآن کا دل۔ اسی لیے ہمارے پرانے لوگ ان پڑھ تھے لیکن یاسین منہ پر یاد تھے۔ میرے دادا سسر ان پڑھ تھے
یعنی قرآن اندر دیکھ کر پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن یاسین یاد تھی، تبارک یاد تھی، واقعہ یاد تھی، رحمان یاد تھی۔ اسی لیے جہاں حافظ لوگ رمضان کے اندر رحمان پر پہنچتے تو اس وقت تو ان کے دل کے جذبات عجیب ہوتے، اور اگر حافظ صاحب کی رحمان میں بھول پڑتی تو کہتے کہ یہ کیسا حافظ ہے، ہم کو تو ایک رحمان یاد ہے اور اس کو تو پورے رحمان قرآن یاد ہے اور اس میں رحمان میں بھی بھول آتی ہے۔ پہلے لوگوں کے پاس یہ چیزیں تھی۔ میں اسی سماج کی بات کرتا ہوں، دوسرے سماج کی نہیں۔ یاسین منہ پر کرتے تھے، واقعہ اور سورہ ملک منہ پر کرتے تھے، سورہ رحمان منہ پر کرتے تھے، اور آج اچھے خاصے پڑھے لکھے کو بھی یاسین منہ پر یاد نہیں ہے۔ یاسین کا خالی ختم کرنا ہو تو یاسین کے ڈبے تلاش کرتے ہیں۔ کتنا بڑا فرق پیدا ہو گیا۔ ہر چیز کا ایک دل ہے، نبی فرماتا ہے ہمارے اندر بھی ایک دل ہے، ہر چیز میں ایک دل ہے، دل سے اس کی زندگی ہے۔ تو قرآن کا دل یاسین ہے۔ اگر عشاء کی نماز کے بعد اللہ کی خوشنودی کے لیے ایک مرتبہ پڑھ لیے، یہ اس کی مغفرت کے لیے کافی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہیں یا ایھا المدثر قم فانذر یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شروع رات بھر نماز، دن بھر عبادت۔ سیدہ عائشہ صدیقہ ہم مسلمانوں کی ماں ہے، اللہ کے نبی کی چہیتی بیوی ہے، ابوبکر صدیق کی بیٹی ہے، وحی کے آدھے علم کی مالک عورت ہے، صدیقہ بنت الصدیق ہے۔ پوری کائنات میں تمام عورتوں میں اگر عفیفہ کائنات کوئی ہے تو صدیق اکبر کی بیٹی، اللہ کے نبی کی زوجہ محترمہ، ہم مسلمانوں کی ماں عائشہ ہیں۔ اس لیے کہ قرآن الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات ہماری ماں کے بابت کہتا ہے۔ ایسی زبردست پاک دامن عورت آدم سے لے کر جن پر قیامت قائم ہوگی اس آخری انسان تک عورتوں کی جماعت میں سیدہ عائشہ صدیقہ سے بڑی عفیفہ کائنات کوئی ذات نہیں۔ ایسی ذات عائشہ صدیقہ فرماتی ہے حتی تورمت قدیماہ، نبی اتنی نماز پڑھتا تھا، اتنی نماز پڑھتا تھا کہ قدم مبارک ایک دم پھول جاتے تھے، ورم والے ہو جاتے تھے۔ تو سیدہ فرماتی ہیں آپ تو معصوم ہیں، آپ کا تو گناہ کا کوئی تعلق ہی نہیں، آپ تو معصوم ہیں، آپ میں تو 40 جنتی مردوں کی طاقت ہے، آپ نے پیدائش سے پہلے بھی جنت، دنیا میں بھی جنت اور ابھی بھی جنت میں ہے، لیکن آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کے لیے یہ سب ضروری ہے، کیا میں میرے مالک کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہ کروں؟ اسی لیے کل جمعہ میں نے قربانی کی نعمت پر شکر اور 15 منٹ بات کی تھی کہ اس نعمت پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور صفائی ستھرائی پورے اسلام کے خلاصے میں علم کے بعد دوسرے نمبر کی وحی آقا پر جو نازل ہوئی وہ صفائی کی، اور پورے مسلم سماج میں سب سے زیادہ ظلم جو ہوتا ہے وہ صفائی کے ساتھ، حالانکہ اس مذہب کی دوسرے نمبر کی وحی اقرا کے بعد صفائی کے بابت ہے۔ یا ایھا المزمل قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، پیغمبر سے فرمایا۔ تو آقا بہت نماز میں مشغول ہے، عائشہ نے یہ فرمایا، اس پر قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ دیکھو پوری رات نماز میں کھڑے رہنے کی ضرورت نہیں، یہ اللہ اپنے پیغمبر سے فرماتا ہے، پوری رات نماز میں کھڑے مت رہو، آدھی رات کھڑے رہ جاؤ، نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ اے نبی دن بھر آپ کو بہت کام رہتا ہے، ایک تہائی رات نماز پڑھ لو، ایک تہائی رات عبادت کر لو۔ رات کے کچھ 6 حصے بناتے تھے، ایک تہائی رات نماز پڑھ لو۔ ایک مرتبہ آقا نے چادر اوڑھی، یا ایھا المدثر، اللہ تعالیٰ نے اس محبوب عطا کو اپنے قرآن میں ذکر فرمایا، یہاں فرماتا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ
اے نبی جی آپ لوگوں سے کہہ دو جس موت سے تم بھاگتے ہو فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ وہ تمہاری ملاقات کرے گی. قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ لیکن یہ ملاقات بہت بھاری ملاقات ہے، کوئی آسان ملاقات نہیں ہے. موت کی ملاقات کیسی ہے؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہمارے آقا سے پہلے اور آخری میں آقا سے آخر میں، یعنی آقا آخری اور ان سے پہلے. حضرت عیسیٰ اور نبی کے درمیان 570 سال تک کوئی نبی نہیں آیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس اعتبار سے آقا سے پہلے اور آقا آخری ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبرستان پر ہوا. قم بإذن اللہ، مردہ باہر آیا. یہ حضرت عیسیٰ کا معجزہ تھا. دو چیزیں ہیں، ایک معجزہ ہے اور ایک کرامت ہے. معجزہ نبیوں کے ساتھ خاص ہے اور کرامت قیامت تک کرامت کا سلسلہ رہے گا. اس لیے کہ ولی قیامت تک رہیں گے تو کرامت بھی قیامت تک رہے گی. کوئی ولایت کا انکار کرے وہ بھی مسلمان نہیں، اور جو کرامت کا انکار کرے وہ بھی مسلمان نہیں. ولایت قیامت تک کے لیے ہے اور کرامت قیامت تک کے لیے ہے. سلسلہ نبوت آقا پر ختم ہو گیا، لیکن آپ کا روحانی فیض جب تک باقی ہے تب تک قیامت باقی ہے، اور جب تک قرآن باقی ہے تب تک قیامت قائم ہونے والی نہیں ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے معجزے کی طاقت تھی. قم بإذن اللہ. اندر سے ایک آدمی باہر آیا. اس کی حالت کیسی تھی؟ 14ویں کے چاند کی طرح اس کا چہرہ چمکتا تھا. بھلا جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہو، کیا اس کو قبر میں عذاب سے کوئی سابقہ پڑ سکتا ہے؟ قبر کا عذاب انتہائی خطرناک چیز ہے، بہت خطرناک چیز ہے. اسی لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر نماز فجر کے بعد 21 مرتبہ پڑھتے تھے. بہت ڈراؤنی منظر ہے. عثمان بن عفان کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی قبر کے سامنے آنے سے. کوئی معمولی چیز نہیں. یہ شہر خاموشان نے کیسے کیسے آسمان اپنے اندر لے لیے ہیں. یہ تو اللہ کا فضل ہی کہ اس کو برزخ میں رکھا ہے، آڑ میں رکھا ہے. لیکن اس کی حقانیت پر ایمان لانا فرض ہے، اس کے بغیر ایمان نہیں. 14ویں کے چاند کی طرح چہرہ چمکتا تھا. باہر آیا. حضرت عیسیٰ نے پوچھا خیریت ہے، کیسے ہو؟ تو فرمایا میں بہت خیر و عافیت سے ہوں. لیکن اے اللہ کے پیغمبر جب آپ نے پوچھ لیا تو میں بتاتا ہوں، آج سے 500 برس پہلے میں نے موت کا کڑوا گھونٹ پیا تھا، ابھی تک اس کی کڑواہٹ منہ میں سے گئی نہیں. حال وہ ہے اور موت یہ ہے. موت بہت کڑوی ہے، موت بہت کالی ہے. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. میں نے دو باتیں کہی تھی. موت آدمی کو تلاش کر لیتی ہے اور رزق آدمی کو تلاش کر لیتا ہے. روزی بھی آدمی کو ایسی تلاش کرتی ہے جیسے کہ موت آدمی کو تلاش کرتی ہے. اگر اس کی ماں کو معلوم ہوتا، کیونکہ باپ تو جوار رحمت خدا بندے میں چلا گیا، یا دادا کو معلوم ہوتا تو کیا وہ عید کے دوسرے دن انسان اپنی روزی روٹی کے لیے وہاں جا کر کے کوئی لائن کرتا، یعنی وہاں جا کر کے یہ کام کرتا؟ آدمی جاوے ہی نہیں، چونکہ موت سے کون ڈرتا نہیں ہے. ہر ایک آدمی موت سے ڈرتے ہیں الا ماشاء اللہ. تو دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو تلاش کر لیتی ہیں. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. اس پر یہ بات ہوئی. میں یہ عرض کر رہا تھا قرآن مقدس قیامت تک کے لیے کتاب ہدایت ہے. آپ کی قلب اطہر میں پوری کائنات کی سجیو اور نرجیو مخلوق کی ضروریات اور ان کے حقوق اللہ نے بیان کر دی. اس سے درخت بھی نبی کو پہچانتا تھا، پتھر بھی نبی کو پہچانتا تھا، پالتو جانور بھی پیغمبر کو پہچانتے تھے. اس لیے اونٹ کی مالک کی شکایت اونٹ بیان کرتا ہے.
ہرنی کے شکاری نے، جو صحابی تھے، شکار کی شکایت حضور سے کہہ رہی ہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے کھلا وادی میں ہیں، اس کا میں شکار ہوں، یا آپ کا غلام ہے، آپ سفارش کر دیں گے تو مجھے چھوڑ دے گا یہ؟ بس میں عہد کرتی ہوں میں اس کا شکار ہوں، اس کے چرنوں میں حاضر ہو جاؤں گی، لیکن اتنا ہے میرے چھوٹے چھوٹے بچے فلا وادی میں ہیں، اس کے دودھ کا ٹائم آ گیا ہے، نبی جی سفارش کر دو، میں دودھ پلا کر ابھی آپ کی پکنے کے برابر میں حاضر ہو جاتے ہوں۔ پیغمبر نے اس صحابی سے سفارش کی، کہا یہ مادہ ہے اور اس کا شکار اگرچہ تیرے لیے حلال ہے، لیکن اس کے دودھ پیتے بچوں پر رحم کھا۔ آقا کی سفارش پر چھوڑ دیا۔ آقا اسی مجلس میں موجود تھے کہ وہ ہرن اپنے بچوں کو دودھ پلا کر کے واپس آ جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، اے میرے صحابی، مادہ کا شکار کرنے میں خیال رکھا کرو ان کے دودھ پیتے بچوں کی وجہ سے۔ ہو سکتا ہے ایسا کوئی رحیم اور شفیق ذات قرآن نے ایسے ویسے نہیں کہہ دیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی جی ہم نے آپ کو تمام جہانوں والوں کے لیے، تمام جہانوں والوں کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا۔ اس پر ایک بات یاد آ گئی، یہی دن چلتے تھے، مزدلفہ عرفہ کی رات دن تھی، دن بھر پیغمبر اپنی امت کی مغفرت کی دعا کرتے رہے، پورا اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، پورا عرفہ کا دن۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی جی میں نے آپ کی پوری امت کو معاف کر دیا، پوری امت کو، ہاں لیکن ایک کو نہیں معاف کروں گا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہوئے، اے اللہ وہ کون کہ جس کو آپ نے نہیں معاف کیا؟ پورا عرفہ کا دن گزر گیا، انسانی تاریخ میں سالانہ عرفہ کے دن سے بڑا دن کوئی نہیں، پوری انسانی تاریخ میں سالانہ عرفہ کے دن سے بڑا دن کوئی نہیں، وہاں بھی یہاں بھی۔ وہاں تو لوگ معصوم بن کر عرفہ کے میدان سے نکلتے ہیں اور وہ مناظر عجیب و غریب، اور یہاں بھی ایک روزے پر 2 سال کے گناہ خدا معاف فرماتے ہیں، اور انسانی تاریخ کا عظیم ترین دن ہے، لیکن اس دن ہم قربانی کی تیاریوں میں اتنے مشغول ہوتے ہیں 9 تاریخ کو کہ پتہ بھی نہیں رہتا۔ ہاں لیکن اللہ کے بندے 2 دن کا روزہ رکھ لیتے ہیں، 1 سال گزرے ہوئے کہ گناہ معاف، 1 سال آنے والے کہ خدا گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ خیر عرفہ سے آپ مزدلفہ گئے، رات بھر دعا میں مشغول، رات بھر بہت عاجزی کے ساتھ کہا، اے اللہ آپ نے میری پوری امت کو معاف کر دیا، لیکن میری امت کے ظالم کو آپ نہیں معاف فرمائیں گے، ٹھیک ہے لیکن اے ہمارے اللہ آپ یہ بھی تو کر سکتے ہیں، وہ مظلوم جس پر ظلم ہوا اس کو تو جنت دے سکتا ہے، اور آپ جنت عطا فرما دیں اس کو تو آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اے اللہ آپ اپنے فضل سے مظلوم کو جنت دے کر خوش کر کے اے اللہ اب ظالم کو معاف کر دے۔ عرفہ کا دن پورا ہو گیا، مزدلفہ کی رات پوری ہوئی، فجر کی نماز کے بعد وقوف مزدلفہ کیا جاتا ہے، آقا نے وقوف کیا، تھوڑی دیر ٹھہرا جاتا ہے، صحابہ کرام اب مینا کی طرف رواں دواں ہونے والے ہیں، اللہ کے نبی ہنس رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اضحک اللہ سنک، اے ہمارے نبی اللہ آپ کو ہنستا رکھے، اسی لیے سنت ہے کسی کو ہنستا دیکھو تو پہلے یہ دعا دو، اضحک اللہ سنک، اللہ تجھے ہنستا رکھے، لیکن یہ ہنسنے کا ٹائم نہیں ہے، اے نبی جی آپ ہنسے کیوں؟ صحابہ کرام اس امت کے امین ہیں، صحابہ کرام کل کائنات کے سب سے بڑے اس امت کے محسن ہیں، اللہ کے پیغمبر کی ہر ادا۔ اس کا سوال صحابہ نے نبی سے پوچھا، 14 سوال تو قرآن بیان کرتا ہے، 14 سوال صحابہ کے قرآن نے بیان کیے۔ یسألونک عن الأہلہ، اے نبی جی آپ کے صحابہ آپ سے چاند کے بابت پوچھتے ہیں، ایسے 14 سوال ہیں، یہاں پوچھا ہنسے کیوں؟
اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قصہ بیان کیا، اگر صحابہ نہ پوچھتے تو امت کو معلوم نہ ہوتا۔ اللہ کے پیغمبر بیان فرماتے ہیں کہ میں نے عرفہ کے دن بھر میری امت کی مغفرت کی دعا کی، اللہ نے پوری میری امت کو معاف کر دیا، لیکن ایک ظالم کو معاف کرنے سے منع کر دیا۔ میں رات بھر اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہا حتیٰ کہ صبح ہو گئی، اور یہاں اب مزدلفہ کا وقوف ختم ہو کر مینا جا رہے ہیں، اور اس موقع پر اللہ نے یہ الہام، یہ وحی بھیجی ہے مجھ پر، نبی پر وحی آتی ہے، یہ اللہ کا حکم آ گیا، جاؤ میں نے تیری امت کے ظالم کو بھی معاف کر دیا۔ اس کائنات میں کل انبیاء میں بھی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی کریم ذات کوئی نہیں، کیسی عظیم ترین ہستی ہے۔ تو پہلا صبر طاعات کا صبر ہے، کوئی کام کرنا پڑے اس پر نفس پر بوجھ پڑتا ہے اور آدمی کرے۔ دیکھو روزی روٹی کمانا، حلال روزی کمانا یہ فرض ہے، طلب و کسب الحلال فرض بعد الفریضہ، لیکن پہلے فجر کی نماز پڑھو، پھر روزی روٹی تلاش کرنے کے لیے جاؤ، دوپہر کو تھک کر کے عاجز آ جاؤ گے، ظہر پڑھ لو، کھانا کھا لو، پھر عصر تک کام کر لو۔ اب تو عصر میں مزدور چھٹے ہو جاتے ہیں، مغرب عشاء آسان ہو گئی، فجر بھی آسان ہے، رات بھر کی نیند نکال کر کے اللہ 4 رکعت چاہتا ہے، دن بھر میں کام کی قوت دے کر خدا پیٹ کے اسباب پیدا کر کے دوپہر کو تھک کر 2 گھنٹے کے آرام پر اللہ نماز دیتا ہے۔ البتہ عصر کی نماز تھوڑی امتحان والی ہے، لیکن وہ خاص نماز ہے جس کی اثر چلی گئی اس کا سارا تباہ برباد ہو گیا۔ کأنما وطیر اہلہ و مالہ، مال بھی برباد، اولاد بھی برباد، سب کچھ برباد ہو گیا۔ عصر کی نماز کی ایک خاص اہمیت ہے، اس لیے 5 نمازوں کی پابندی کرو، خاص طور پر عصر کی نماز۔ طاعت کا صبر پہلے نمبر کا امپورٹنٹ صبر۔ جو آدمی حلال روزی تلاش کرنے جائے، گھر آنے سے پہلے موت ہو جائے، یہ شہادت کی موت ہے۔ تو یہ جوان شہادت کی موت نصیب ہوئی، یہ نبی فرماتا ہے۔ میں جو باتیں عرض کرتا ہوں صرف قرآن اور حدیث۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو طالب علم طلب علم کے لیے گھر سے نکلا اور واپس آنے سے پہلے اس کی موت آ گئی، اس کو شہادت کا درجہ ملے گا۔ جو روزی روٹی کمانے کے لیے حلال طیب طریقے سے گھر سے باہر نکلا، واپس آنے سے پہلے اس کی موت ہو گئی، اس کو شہادت کا درجہ ملے گا۔ تو یہ تو نکلا اپنے مقصد کے لیے، روزی روٹی کے لیے، حلال اور طیب چیز کمانے کے لیے۔ اب آدمی کی عقل سوچنے پر مجبور کہ بھئی روزی روٹی کمانا اور اس میں شہادت کا درجہ، شہادت کا درجہ تو حسین سے پوچھا جائے، شہادت کا درجہ تو شہدائے کربلا سے پوچھا جائے، شہادت تو بیر معونہ سے پوچھی جائے، شہادت تو بدرین سے پوچھی جائے، شہادت تو شرکائے احد سے پوچھی جائے۔ ہائے ہائے کیسی تلوار کی جھنکاروں میں جسم پر 86 زخم تلواروں کے اور نیزوں کے کھا کھا کر بھی جنہوں نے نماز عشق ادا کی ہے، اور کوئی کہتا ہے نہ مسجد میں نہ مندر میں، نہ مسجد میں نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں۔ وہ کر کے بتا گئے، وہ کر کے دکھا گئے اور ادا کر کے بتا گئے۔ اور آج امت کو اپنے نرم نازک بستروں پر اور اے سی والے مکان پر، اب تو کوئی ایسا اللہ ماشاءاللہ باقی نہیں رہا، 40-45% تو گھروں میں ایسی آ گئے۔ ان سب کے باوجود بھی اللہ کے فریضے کا حال کیا ہے وہ ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑی کوتاہی ہے۔ جو قوم اپنے اللہ اور معبود اور اپنے نبی سے بچھڑ جاتی ہے، اس قوم کا کائنات میں کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے۔ یہ یاد رکھو، نکتہ نوٹ کرو۔ جو اپنے پالنہار سے بچھڑ گئی اور جو اپنے مشفق اور مہربان پیغمبر سے بچھڑ گئی، اس قوم کا صفائے ہستی سے نام بھی مٹ جائے گا اور اس قوم کو کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں رہے گا۔ کائنات میں تمام مخلوقات میں اور تمام انسانوں میں سب سے زیادہ اللہ کی پیاری قوم وہ ہے جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شریک ہے۔ آج کا پیپر دیکھو، ایک معصوم 6 سال کی بچی، ماں اور خالہ
غیر ملت سے، باپ مر گیا، یتیم ہے، یتیم، 6 برس کی بچی بھی یتیم، بچی جلدی میں جلدی بالغ ہو جاوے تو 9 برس، جلدی میں جلدی بچی بالغ ہو جاوے تو 9 برس، بچی کی بلوغ کی 4 نشانی ہے، لڑکے کے بالغ ہونے کی 3 نشانی ہے، ایام آ گئے لڑکی بالغ ہو گئی، احتلام سے لڑکی بالغ ہو گئی، حیض سے لڑکی بالغ ہو گئی، اور علامتیں ہیں اس طرح لڑکی کی علامتیں 3 ہیں۔ سگی ماں، اس کی جنیتا جس کے پیٹ نے اس کو 9 مہینے اٹھایا ہے، آپ کا دماغ چکرا جائے گا، مانسک ہو جائیں گے۔ سگی ماں اور خالہ، خالہ ماں کے مرتبے میں، وہ دونوں ماں ہوئی، الخالۃ بمنزلۃ الام، ماں کے مرنے کے بعد موسی کو ماں کا مقام دینا پڑے گا اپنی اولاد کو، اس کے بغیر وہ موسی نہیں ہے۔ باپ کے مرنے کے بعد چچا کو باپ کا مرتبہ دینا پڑے گا، اس کے بغیر وہ چاچا نہیں ہے، درندہ ہے۔ الخالۃ بمنزلۃ الام، پیغمبر فرما چکا، العم بمنزلۃ الاب، چچا باپ کے مرتبے میں، خالہ ماں کے مرتبے میں۔ وہ کیسی ماں ہوگی اور وہ کیسی خالہ ہوگی جو اس اپنی پیاری بیٹی کو 6 مہینے تک کمرے میں گون کر رکھ کر اس کے نازک جگہ میں سانسی اور چپیے سے داغ دیتی ہے۔ یہ بھی میرے نبی کی امت ہے، بھلے ان کا نام کرشن ہو، بھلے ان کا نام ارجن ہو، بھلے ان کا نام گیتا ہو، بھلے ان کا نام پوجا ہو، لیکن وہ بھی نبی کی امت ہے۔ امت ہونے میں وہ بھی ہمارے ساتھ ہے، البتہ ہم امت اجابت ہیں، وہ امت دعوت۔ اور اس سے دردناک واقعہ آج کا، 4 سال کی بچی کے ساتھ بدماشی کر کے اس کو کاٹ کر کے ختم کر دی۔ انسانیت کہاں جا رہی ہے؟ پھر بھی اس کو انسان کہیں گے؟ ان درندوں کو، جنگلات کے درندے اچھے ہیں ان بھیڑیوں سے، ان بدترین انسانوں سے جن سے آپ کائنات کھلبل رہی ہے۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں جنگلات کے درندے بہتر ہیں۔ اس مجمع میں ایسے لوگ ہوں گے کہ جو آمبے کا دھندا گیر میں کرتے ہیں، کبھی شیر کا سامنا ہوا ہوگا اور آپ اطمینان سے کھڑے رہے گئے ہوں گے تو آپ کے پاس سے گزر جائے گا۔ میں ان 5 آدمیوں کو جانتا ہوں جن کے پاس سے شیر گزر گیا اور اس کو چھیڑا نہیں، تو ان جنگلات کے درندوں کے مقابلے میں انسانی درندے انتہائی خطرناک ہو چکے ہیں۔ پھر بھی اللہ رحمت کی بارش برسا رہا ہے، یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا احسان ہے، اور وہ نبی کی مانگی ہوئی دعاؤں کا صدقہ ہے اور وسیلہ ہے، باقی کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس قدر انسانیت قہر کے اندر مبتلا ہو چکی ہے۔ اب آدمی یہ سوچے، وڑی یہ جا رہا ہے روزی روٹی کمانے کے لیے اور اس کو شہادت کا درجہ ملا، وہ شہادت بھی اونچی شہادت، یہ شہادت کا درجہ ملا کیسے؟ کیا پیغمبر نے فرمایا، یہ بھی صحابہ نے سوال کیا، بڑی اس میں شہادت؟ پیغمبر نے فرمایا کیا اگر حرام طریقے سے پیٹ پالتا تو اس کو گناہ ہوتا کہ نہیں؟ حرام طریقے سے روزی روٹی کماتا تو گناہ ہوتا کہ نہیں؟ اب حلال طریقے سے پیٹ پال رہا ہے تو اس کو ثواب ملنے والا ہے۔ قربان جائیں حضرت محمد الرسول اللہ پر کروڑوں درود و سلام نادر ہو، کیسی ذات تھی، کیا کیا ہدایت کر گئی ہمارے لیے۔ تو پہلا طاعت کا صبر، بھائیو اللہ نے جو جو فرمان فرما دیے، پیغمبر نے 10 لاکھ حدیثوں میں سے ہمیں جو جو چیزیں کرنے کی بتائی، اس پر نفس پر بوجھ بھی پڑے تو بھی کر لو، اسی میں ہمارے لیے فائدہ ہے۔ اسی لیے قربانی سے پہلے کے بیانات میں ہم لوگوں سے کہتے تھے بھائیو سختیوں میں کام کرو، خوب سخاوت کرو، حالات کا مالک اللہ ہے، وہ بندوں کی امتحان کے لیے ڈالتا ہے، اور اللہ ہماری سخاوت دیکھنا چاہتا ہے۔ بڑھ چڑھ کر قربانی کرو، انشاءاللہ العزیز وہ بند راستے خدا کھول دے گا اور فتوحات خدا نصیب کرے گا۔ ماشاءاللہ بڑھ چڑھ کر غریب سے غریب آدمی نے جن پر واجب نہیں تھی انہوں نے بھی قربانی کی۔ یہ طاعت کا صبر ہے، کرنے کے کاموں پر نفس پر بوجھ پڑے پھر بھی کرنا، یہ پہلے نمبر کا صبر۔ دوسرا سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے دوسرے نمبر کا صبر معصیت سے اجتناب کا صبر۔
جن جن چیزوں سے منع کیا یہ مت کرو یہ مت کرو یہ مت کرو وہ نہیں کرنے کا، اس پر بھی نفس پر بوجھ پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حرام چیزیں استعمال مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، بیاج حرام ہے، بیپار حلال ہے، شراب حرام ہے، سرکہ حلال ہے، شراب مت پیو وہ نجس ہے، بیاج حرام ہے، اس کا ایک درہم بھی، اس کا 1 روپیہ بھی اپنی سگی ماں سے 36 مرتبہ منہ کالے کرنے سے بھی بڑا گناہ رکھتا ہے۔ بیاج کا 1 روپیہ واپرنا اپنی سگی ماں سے 36 مرتبہ بدماشی کرنے کے برابر گناہ رکھتا ہے، یہ پیغمبر نے فرمایا۔ بیاج حرام کر دیا، شراب حرام کر دی، بہت ساری حرام ہیں۔ قرآن میں 540 آیتیں ہیں جن میں محرمات کی قبیل سے بھی ہے، یہ مت کرو یہ مت کرو یہ مت کرو، مردار مت کھاؤ، شراب استعمال مت کرو، خنزیر نجیس العین ہے، اس طرح قرآن نے کہا ناطہ مت توڑو، اسلامی بھائی چارہ ختم نہ ہونے دو، ایک ناطہ اللہ کے ساتھ، ایک ناطہ پیغمبر کے ساتھ، ایک ناطہ اسلام کے ساتھ، ایک ناطہ مسلمانوں کے ساتھ، ایک ماں باپ کا اولاد کے ساتھ، ایک اولاد کا ماں باپ کے ساتھ، ایک رشتہ داروں کا پڑوسیوں کے ساتھ، اور پڑوسی کا پڑوسی کے ساتھ، سارے ناطے قرآن نے بیان کیے۔ صلہ رحمی بہت بڑی دولت ہے، اسی لیے آقا نے فرمایا جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی زندگی میں برکت ہو اور اس کے مال میں برکت ہو تو ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑ لو۔ خالی 2 کام کرنا، نبی فرماتا ہے، ترمذی کی روایت ہے، جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی زندگی میں برکت ہو، جو یہ چاہے کہ اس کے مال میں برکت ہو، کون نہیں چاہتا؟ ہر ایک مرنا کہاں چاہتا ہے، ہر ایک چاہتا ہے زندگی میں برکت ہو، اور ہر ایک ہم یہ چاہتے ہیں کہ میرے مال میں برکت ہو، اس کے لیے زندگی بھر کی توجہ دو، جب سے ہوش سنبھالا تب سے وہی کام، ہر ایک یہی چاہتا ہے زندگی میں برکت ہو، مال میں برکت ہو، تو پیغمبر فرماتا ہے ناطہ جوڑ لو، بھائی کا بہن سے ناطہ جوڑ لو، اولاد کا ماں باپ سے رشتہ جوڑ لو، ماں باپ کا اولاد سے رشتہ جوڑ لو۔ بھائی جن سماجوں میں ہم رہتے ہیں، پورے سماج کا نہیں لیکن اپنے گھر کا حال دیکھو، کیا ہمارے ماں باپ ہم سے خوش ہیں؟ کیا ہم اپنے ماں باپ کا حق ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنی نیاریوں کے حقوق ادا کرتے ہیں؟ کیا ہماری نیاریوں سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں؟ ایک ٹائم تھا کہ عید سے پہلے نیاریوں کی عید ہوتی تھی تو ان عیدوں میں برکتیں ہوتی تھی، اور آج تو کوئی یاد نہیں کرتا ہے، الا ماشاء اللہ 2 بوٹی عید کے دن بیچ دی اور بھانا بیچ دیے، وہ بھی اب تو چلا گیا، اب تو نئی نسل کو یہ بھی معلوم نہیں ہے۔ پہلے پرانے لوگ تو اس کی بھی رعایت کرتے تھے، 3 دن پہلے، 5 دن پہلے، 2 دن پہلے، اور گھر کا وڈیل مین جس کے اوپر ان کے حقوق ہے وہ جاتا تھا عزت کے ساتھ، اور اب تو بچوں کے ساتھ بیچ دیا، آدھا راستے میں آدھا بہن کے گھر، اور پہنچا کہ نہیں پہنچا وہ بھی معلوم نہیں۔ یہ میرا اور آپ کا، ہم سب کا یہ حال ہے۔ حقوق سے زندگی میں رونق نصیب ہوتی ہے، زندگی میں عزت نصیب ہوتی ہے، اور وہ دل کی دعائیں نکلتی ہیں۔ میں آپ کو ایک بات نہیں کہنی چاہیے لیکن کہہ دوں، اس جوان کا انتقال ہوا، مجھے معلوم بھی نہیں تھا، اتفاق سے گزر گیا، تو لوگ کھڑے تھے، پھر پتہ چلا ایک نفس پر کیفیت طاری ہوئی، چونکہ مغرب سے 15-20 منٹ پہلے مسجد میں پہنچ جاتے، ایک نفس پر سوال پیدا ہوا، ہائے کیا کارن ہوگا کہ عید کے دوسرے دن یہ آدمی اس طرح نکل پڑا ہوگا؟ آخر کوئی مجبوری ہوگی جو کام کرتی ہوگی اس کے پیچھے، کسب معاش کے لیے اتنی جلدی نکل جانا؟ ہاں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جس پر ہم سب کی ذمہ داری عائد ہو اور روز قیامت ہم سب اللہ کے یہاں پکڑے جائیں، کہ کیا ضرورت تھی اس کی، وہ ضرورت پوری نہیں ہو سکی، جبکہ یہ 5 دن لا تصوموا فی هذه الايام فانها ایام اکل وشرب وبیع، فرماتے ہیں ان 5 دنوں میں روزے بھی مت رکھو، کھاؤ پیو مزے اڑاؤ، اس لیے کہ اللہ کی مہمانی کے دن ہے۔ تو میں نے مسجد ہی میں نماز کے بعد لمبی دعا کرا دی، نماز سے پہلے میری انفرادی دعا میں یہ کیفیت، نماز بھر میرے آنسو رکے ہی نہیں،
دل میں ایک خیال پیدا ہو گیا کہ آخر کیا مجبوری ہوگی. پھر جب سنا تو یتیم نکلا. پھر جب سنا تو جس کی ماں شادیوں کے اندر کسب حلال اور محنت کر کر کے کسی کے گھر کے برتن رکھ کر کے روزی کماتی ہوں اور جن سے اولاد کو پروان چڑھایا ہو اور اچانک کے صدمے اور حادثے کا جب یہ سوگوار ہو جائے تو کیا یہ بہت بڑی مصیبت نہیں ہے؟ بہت بڑا حادثہ نہیں ہے؟ اور انسان ہونے کے ناطے سے کیا تیرے دل پر اس کا صدمہ اور ٹھیس نہیں پہنچنی چاہیے؟ وہ دل ہی کیا، وہ آنکھ ہی کیا کہ جس کو خدا رونا نصیب نہ کرے. وہ آنکھ میں کوئی فائدہ نہیں جس آنکھ میں آنسو نہیں. جس آنکھ میں آنسو نہیں اس آنکھ کا کوئی فائدہ نہیں. وہ آنکھ فائدے والی ہے اس آنکھ میں آنسو. آنسو نکالو اس دن سے پہلے جس دن یہ آنسو ختم ہو جائے اور خون کے آنسو ختم ہو جائے اور پیپ کے آنسو سے رونا پڑے. اللہ حفاظت فرمائے. دوسرے نمبر کا صبر. یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو، اس میں فائدہ نہیں ہے. لیکن چلو پھر دیکھو پتہ چلے گا کتنے مسلمان ہیں جو نشے میں مست رہتے ہیں اور پتہ بھی ہے ان کی کوئی خیر خواہی اور اصلاحی کی بات کرنے والا کوئی نہیں. کیا یہ ساماجک ذمہ داریاں نہیں ہیں؟ ہم نے تو سماج کو سیاست کے اکھاڑے میں کھڑا کر دیا، مذہب کو سیاست کے اکھاڑے میں کھڑا کر دیا، دین کو سیاست کے اکھاڑے میں کھڑا کر دیا ہے. اللہ کی حفاظت فرمائے. ہم سب مسئول ہیں، مذہبی کام کرنے والے بھی، سماجی بھی. سیاست کوئی چیز ہے، وہ کوئی حیثیت رکھتی ہے، اس کا کوئی مرتبہ ہے. سب سے مرتبہ بڑا مذہب اور سماج کا ہے. جو سماج اپنے مذہب میں 100% پاورفل ہو، دنیا کی کوئی طاقت اس سماج کے آنکھ سے آنکھ نہیں ملا سکتی. اللہ کی قسم یہ طے شدہ بات ہے. صحابہ وہ نفوس قدسیہ تھے جن سے کوئی زمانے کی طاقت ہاتھ نہیں ملا سکتی تھی، کوئی زمانے کی طاقت. اور آج ان کا 100واں حصہ جو رکھتے ہیں ان سے کائنات کی سپر پاور طاقت ہاتھ ملا نہیں سکتی. ابھی کے حالات میں جو 100واں حصہ رکھتے ہیں صحابہ کا، ان نفوس قدسیہ کے 99 حصے نہیں، خالی 100واں حصہ رکھتے ہیں. آج کی کائنات کی سپر پاور طاقت اس کے سامنے ہتھیار ڈال چکی ہے. تو کیا ہم اور آپ ان کی اولاد نہیں ہیں؟ ہم سب آپ انہی کے اولاد ہیں. نہ کرنے کے کاموں کو کرنے کا ہی نہیں، چاہے کروڑوں درجے کا فائدہ ہو، نہیں کرنے کا، نہیں کرنے کا. یہ کام میرے اللہ نے منع کیا ہے کہ مت کرو. یہ کام میرے پیغمبر کے منشا کے خلاف ہے کہ مت کرو، نہیں اچ کروں گا میں. منہیات سے اجتناب یہ دوسرے نمبر کا پاورفل ایمان ہے. اور تیسرا کسی عزیز قریب کا انتقال ہو گیا. باپ تو ہے نہیں، وہ تو قبر میں چلا گیا. اس کی ماں پر کیا بجلیاں گری ہوگی وہ تو وہی جانتی ہے. ان کے ننیحال اور ددیحال والوں پر کیا حالات پڑے ہوں گے وہ تو وہی جانتے ہیں. الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ، پہلی مصیبت پر صبر کرو. حضرت معاذ بن جبل کا ایک بیٹا انتقال کر گیا، ہونہار جوان تھا. کل کائنات کا خلاصہ ہم سب کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا اور خط لکھ کر کے فرمایا اعظم اللہ لک اجرک فاصبر بل تحتسب فإن موعدک الجنہ. اللہ اکبر. عجیب بات. حضرت معاذ بن جبل بہت اونچے درجے کا صحابی، اعلم بالحلال والحرام، پورے صحابہ میں پہلے نمبر کا مفتی تھا، پورے صحابہ میں سب سے بڑا مفتی. ہم جمعہ کے ہر خطبے میں سنتے ہیں اعلمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، سب سے بڑا مفتی. بیٹا انتقال کر گئے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا اعظم اللہ لک اجرک، معاذ تیرے لیے اللہ ثواب کو ڈبل کر دے، بڑھا دے، بڑا ثواب دے. صبر کر لینا، ثواب کی امید رکھ لینا. کیا ثابت ہوا؟ مرنے والے کے لیے تعزیت ثابت ہو گئی. پیغمبر بھی تعزیت کیا کرتا تھا اور صبر کی تلقین کیا کرتا تھا. صحابہ کرام کی زندگی کے حالات اسی طرح کے رہے. آقا نے فرمایا، صحابہ سے پوچھا امومنون انتم؟ عجیب سوال ہے، سمجھنا چاہیے. صحابہ سے پوچھا امومنون انتم؟ یہ ایرے گہرے نتھو کھیرے سے نہیں پوچھا تھا.
किस से पूछा था? सहाबा से पूछा था, तुम मोमिन भी हो कि नहीं? अभी किसी को पूछ लिया जाए, जैसे किसी को पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या, चेहरा मोहरा नहीं देखकर शक पैदा हो गए, उनमें ही कि इनमें है, गैर मिल्लत में तो नहीं। अल्लाह का पैगंबर अपने सहाबा से पूछता, अमोमिनुन अंतुम, तुम मोमिन भी हो कि नहीं? सहाबाए किराम ने जुमा के खुतबे में कल ही हमने पढ़ा कि रिवायत, सहाबा ने अर्ज़ किया, बला या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी क्यों नहीं, हम तो मोमिन हैं। अब सहाबा से अल्लाह के नबी ने फिर पूछा, वमा अलामतु ईमानिकुम, तुम अपने ईमान का दावा करते हो लेकिन अलामत क्या? वमा अलामतु ईमानिकुम, तुम्हारे ईमान की निशानी तो बताओ, तुम मोमिन हो, तुम्हारा यह दावा है, निशानी तो बताओ। सहाबा ने 3 बातें कही, नश्कुर अलर रखा व नस्बिर अलल बला व नरदा बिल कदा। बस एक हदीस मुझे समझानी थी, इसी हदीस को खाली मैं पेश करना चाहता था। नश्कुर अलल रखा व नस्बिर अलल बला व नरदा बिल कदा। 3 काम मुसलमान की ज़िंदगी में आ गए, अल्लाह के इज़्ज़त की कसम, कायनात की कोई सरजीव या निर्जीव मखलूक उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और मौत आएगी तो कायनात रोती होगी और ये हंसता हुआ चला जाएगा। वो 3 काम कौन से? नश्कुर अलर रखा, खाते पीते दिनों में शुक्र करने का, अच्छे हालात में शुक्र करने का, इज्जत मिली शुक्र, काम मिला शुक्र, रोजी मिली शुक्र। जिनको रोजियां नहीं है उनको पूछो, दिमाग काम करते बंद हो गए हैं, अजीब हालात लोगों के। नश्कुर अलर रखा, राहत के दिन में शुक्र। शुक्र का लफ्ज़ हर एक को मालूम है, लेकिन शुक्र की तारीफ कोई जानता है? शुक्र किसको कहते हैं? शुक्र किसको कहते हैं? शुक्र का तर्जुमा ये होता है, जानवर थोड़े से चारे डालने पर आसूदा हो जावे और डबल दूध देवे। असल उस जानवर को शुक्र का तर्जुमा डिक्शनरी में ये है कि जानवर को तुम चारा दे दो, दूध वाले जानवर को थोड़े से चारे पर राजी हो जावे और भर के दूध देवे। अब ये इंसानों जानवरों से ये तारीफ लेकर इंसानों में दाखिल की गई कि इंसान अल्लाह के फैसले पर राजी हो जावे, कड़वे खट्टे हालात को बर्दाश्त कर लें, जो मिल गया उस पर शुक्र अदा कर लें। और शुक्र 3 तरीके से आदमी कर सकता है, एक ज़ुबान से शुक्र कर सकता है, एक दिल से शुक्र कर सकता है, और हाथ पैर से शुक्र कर सकता है। हाथ पैर का शुक्र यह है कि जिस मालिक ने तंदुरुस्ती दी उसके आगे दिन में 5 मरतबा सर बसुजूद हो। हाथ पैर का शुक्र ये है कि जिस मालिक ने तवानाई और ताकत दी उसकी नमाजें भी पढ़ता हो, इन हाथ और पैर को ताकत में इस्तेमाल करता हो, उसकी मर्जी के खिलाफ इस्तेमाल न करता हो, जुबान से उसकी तारीफ का बोल बोलता हो, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये। और दिल से शुक्र ये है, अल्लाह ये तेरी नेमतें हैं, तेरा ये एहसान है, हमारी क्या हैसियत थी, हमारा क्या मकाम था, शुक्र अदा करना 3 तरीके से होता है शुक्र। दूसरी चीज़ नश्कुर अलर रखा, राहतों में, आसाइशों में, खुशहालियों में कदर कर लेते हैं। एक बात सहाबा की। दूसरी बात नस्बिर अलल बला, मुसीबत आती है तो हम सब्र कर लेते हैं। बलाएं सहाबा पर भी आई, पैदा हुए मक्के में, हिजरत की मदीने की तरफ, और कब्रें बनाई शाम में। पैदा हुए मक्के में, हिजरत की मदीने में, और कब्रें बनाई मिस्र में। पैदा हुए मक्के में और कब्रें बनाई मदीने में। खाली 13,000 सहाबा की कब्रें मदीने में है। और अल्लाह के पैगंबर ने हज्जतुल वदा के आखिरी खुतबे में हम सब क्या आका ताजदार मदीना हबीब खुदा हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1.25 लाख सहाबा का मजमा था। 1.25 लाख सहाबा, मुश्किल से 13,000 सहाबा मदीने में मदफून है। गए कहाँ? कायनात के चप्पे चप्पे में अपनी कब्रें बना ली। हालात तो उन्होंने बर्दाश्त किए। नस्बिर अलल बला, सख्तियों में सब्र करना। हम बोल देंगे, आप सुन लेंगे,
لیکن اولاد کی تربیت کرنے میں، اور جب آسرا بنا ہو، اور جب ماں کے کام میں تکفیف اور حلقہ پیدا ہوا ہو، اور یہ کچھ لے دے کر کے جب وہ اس کا حق مضبوط کرنے کی عمر کو پہنچا ہو، اس وقت اس کا چلا جانا یہ بہت بڑا صدمہ۔ لیکن اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا ایمان ہے، باقی آدمی کا ایمانت ختم ہو جائے، راضی تو رہنا پڑے گا، ہے بہت کڑوا گھوٹ لیکن پینا پڑے گا۔ تیسری چیز پتے کی ہے، وَنَرْضَى بِالْقَضَى وَنَرْضَى بِالْقَضَى، اللہ کا فیصلہ یہی تھا، وہاں اس حالت میں موت مقدر تھی اس لیے یہ ہوا، اس کو کہتے ہیں نَرْضَى بِالْقَضَى۔ ہم نے بہت پہلے بچے تھے نا تب 7 کلمے یاد کیے تھے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت حق والقدر خیرہ وشرہ، بڑی بری تقدیر پر ہمارا ایمان ہے۔ وَنَرْضَى بِالْقَضَى، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا۔ تندرستی ہے اللہ کا فیصلہ، بیماری ہے اللہ کا فیصلہ۔ بھائی حالات اب بہت تیز ہو گئے ہیں۔ کل وہ محمد حسین بھائی کو لایا سکی، دینے والا ہاتھ تھا، لینے والا ہاتھ نہیں۔ بیماری نے کیا کیا حالات کر دیے، عجیب کارگزاری، لیکن ساتھیوں کے تعاون سے جو ہوا، جمعہ کے مبارک دن میں وہ جوار رحمت خداوندی میں چلا گیا۔ انسان کا زندگی بھر کا سرمایہ چند گھنٹوں میں پانی کی طرح اس کائنات کے وہ لوگ جن کو سرٹی ملتی تھی انسانیت کی ہمدردی کی بنیاد پر، برا لگانا مت کوئی، جن کو سرٹی ملتی تھی انسانیت کی ہمدردی کی بنیاد پر، جن کو غیر مسلم اپنا پربھو مانتے ہیں، کہ ڈاکٹر کو اپنا پربھو مانتے ہیں، اپنا ایشور مانتے ہیں، اپنا اللہ مانتے ہیں، وہ لوگ اپنے خیالات میں اگر رحم نکلا اور ترحم نکلا اور بربریت میں کوئی کائنات ابھی شکار ہے تو یہ میڈیکل میں لگے ہوئے لوگ سارا سرمایہ آنن پھانن لوٹ لینے میں اپنی ہوشیاری سمجھتے ہیں۔ ایک چیکا مار دیا اور زندگی بھر کا سارا سرمایہ لٹ گئے۔ یہ کل کا اس بستی کا واقعہ ہے۔ میں ان افراد کو جان کر دلائل اور شواہدات پیش کرتا ہوں۔ کیا ہوا؟ زندگی بھر کا سرمایہ ایک کینسر کے چیکے میں چلا گیا اور مجبوری یہاں تک آئی کہ ادھر ادھر سے قرض کے نوبتیں پیش آئی۔ اس لیے ضرورت ہے میڈیکل لائن میں بھی اے غیور مسلمانوں ہماری اولاد ہو جیسے مذہبی لائن میں ہے۔ ایک وقت وہ تھا جب دینی ادارے نہیں تھے، الحمدللہ بھی 23 ڈاکٹر 24 ڈاکٹر ہے یہاں، یا بھی سماج کو ضرورت پڑی پتہ چلا ہے اگرچہ اپنی اپنی حیثیت کی لائن کا وہ کام، ڈگری والے، نیچی ڈگری والے، اور پھر صرف وہ نرسنگ کورس والے، لیکن کام نمٹا رہے۔ لیکن جہاں بالکل نہیں وہاں کے حالت کیا ہوئی؟ اپنی اولاد کا مستقبل روشن کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے، لیکن پہلے نمبر میں اپنے ایک عقیدہ اور ایمان کی حفاظت اول نمبر میں، اس لیے کہ ابد الآباد کی زندگی آخرت کی ہے۔ مومن مرنا چاہیے، اسلام پر موت آنی چاہیے، عقائد کی حفاظت ہونی چاہیے، انسانیت کا ہمدرد ہونا چاہیے۔ جو انسانیت کا ہمدرد ہے وہی کائنات میں باقی رہے گا، اسی کا نام روشن رہے گا۔ کل کائنات کا خلاصہ ہم سب کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کل کائنات میں انسانیت کا اور کائنات کے ہر مخلوق کے حق میں اگر کوئی ہمدرد تھا تو ہمارے آقا تھے۔ اسی لیے ایک صحابی نے کھا لی، فتح مکہ کے دن کہہ دیا الیوم یوم الملحمہ، آج 13 سال کے مظالم کے بدلے لینے کا دن ہے، دشمن ہاتھ میں آ گئے تو بوٹیاں بوٹیاں کر ڈالیں گے۔ ملحمہ لحمن سے معنی گوشت۔ پیغمبر کے کان پر جب یہ بات پہنچی تو فوری طور پر اعلان جاری ہو گیا الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم و کرم کا دن ہے۔ ہم اپنی اس اللہ کے گھر کو
غیروں سے چھوڑا کر اللہ کے لیے آزاد کرنے پر آج ہماری فتح کا دن ہے، لیکن یہ فتح اور جشن کا دن ہم رحم و کرم سے منائیں گے۔ من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، اس وقت ابو سفیان سب سے بڑا دشمن تھا، کہ دشمن کے گھر میں بھی کوئی چلا جائے اسے بھی محمد کی طرف سے امان صلی اللہ علیہ وسلم۔ من اغلق بابہ فہو آمن، گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ جاوے اسے بھی امن، اور جو حرم میں داخل ہو گیا اسے بھی امن۔ بہت پیارا دین ملا ہے۔ تو یہ روایت میں نے پڑھی، نشکر علی الرخا، اچھے حالات ہیں شکر کر لو، نصبر علی البلا، تکلیفیں آئی صبر کر لو، ونرضى بالقضاء، اللہ کے فیصلے پر راضی رہو۔ کتنا ہی بڑا نفع تھا تجارت میں، نقصان میں بدل گئی، اللہ کا فیصلہ تھا۔ اولاد چلی گئی، امیدیں اس سے وابستہ تھی، چلا گیا، اللہ کا فیصلہ تھا، اس پر راضی رہنا پڑے گا۔ ہاں جدائی کا صدمہ تو پیغمبر کو بھی ستاتا تھا، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونٌ، آقا کی ننیلا اولاد بقاسم چلا گیا، عبداللہ چلا گیا۔ جب ابراہیم کا انتقال ہوا، پیغمبر کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ موتی کی طرح پانی بہ رہا ہے، ایک دم موتی کی طرح اشکبار داڑھی مبارک پر۔ صحابہ عجیب تھے۔ کل کائنات میں ایک ذات ایسی ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن پاکیزہ طبقے نے آپ کے لعاب مبارک کو کبھی زمین پر گرنے نہیں دیا تھا، وہ صحابہ کی جماعت۔ اس کائنات میں ایک طبقہ انبیاء کی سیرت میں ہے، وہ محمد رسول اللہ کی ذات اور ان کے غلاموں کا حال یہ ہے، یعنی صحابہ کا، کہ آقا نے کبھی تھوکا ہو تو آقا کا تھوک کبھی زمین پر صحابہ نے گرنے نہیں دیا، وہ حضرت محمد رسول اللہ جن پر کروڑوں ذاتیں قربان۔ وہ عطر اور خوشبو کی جگہ استعمال کرتے تھے، اور اس میں وہ خوشبو تھی اور وہ اس میں جو ہے عجیب رونق تھی کہ جس صحابی کو نصیب ہو گیا، ان صحابہ میں سے کوئی بھی باقی میں ان سے زیادہ نصیبدار کسی کو نہیں سمجھتے تھے۔ وہ کریم ذات کی یہ ہدایت ہے، اس کریم ذات کی یہ شریعت ہے جو اللہ نے نازل فرمائی اس پیغمبر کے قلب اطہر پر۔ یہ چوپڑی میں دین نہیں آیا، قرآنی شکل میں تو یہ صحیفے کی شکل میں دین نہیں آیا، نبی کے قلب اطہر پر آیا ہے۔ یہ تو ضرورت پڑی، انسانوں کے تقاضے ہوئے کہ اب دل وہ رہے نہیں۔ صحابہ کے سینے اور دل پیارے تھے، وہ عجز کر لیتے تھے۔ پھر جب نبی دنیا سے رخصت ہوا اور جب زمانہ دور چلا گیا، انسانوں کے حافظے بھی بگڑے اور انسانوں کے دل بھی بگڑے۔ اب قرآن نہ سینے میں رہتا ہے، اس لیے ضرورت پڑی اس کو صحیفے میں لانے کی، ورنہ صحابہ کی زندگی میں قرآن تھا اور صحابہ کے قلوب میں قرآن تھا، لیکن انحطاط اب تو 1442 سال تو ہجرت کے ہو گئے، تو کتنی دوری ہے۔ پھر بھی اللہ کا فضل ہے کہ اپنے اولادوں کو مدرسے کے حوالے کرتے ہیں، ہر گھر میں سے، اور لاسٹ درجے میں ہر خاندان میں سے ایک عالم حافظ تو ہونا چاہیے۔ یہ تو طے شدہ بات ہے، ہر گھر میں نہیں تو ہر خاندان میں، بلکہ ہر گھر میں ہو۔ جو لوگ خوشحال ہیں، گھر میں جتنے افراد سب حافظ عالم ہیں، جتنے افراد سب حافظ عالم۔ ہمارے حضرت مولانا علی یوسف صاحب قابل نور اللہ مرکزہ دارالعلوم کنتھاریا کے محتمم تھے، یہاں بھی آئے ہیں۔ یہ جتنے علماء کام کرتے ہیں، مولانا نے اللہ کی قسم اپنی اولاد سے زیادہ پیار دے کر پال کر کے تربیت کر کے پڑھایا ہے، تب یہ کام کرتے ہیں۔ بڑے بڑے جتنے کام کرتے سب مولانا کے ہی بچے ہیں، ان کے 4 بیٹے سب عالم قاری حافظ۔ عجیب زندگی تھی مولانا کی، عجیب۔ خود کی تنخواہ بچے ہدیہ دیتے تھے باپ کو، 2-3 مہینے میں جتنا جمع ہو جاوے ہمارے سامنے اس کے کور بناتے تھے لڑکے لڑکیوں کو، ہر 2-3 مہینے میں اپنا جو بچ گیا واپرنے سے۔ مدرسے کے جو مہمان آ گئے ٹائم پر، ان کا کھانا بھی مولانا کا۔ سال میں 5 جوڑی کپڑے بناتے تھے، سال کے ختم پر وہ 5 جوڑی کپڑے بھی بچوں کو دے دیتے تھے، اور جن کے پاس مولانا کا کوئی تبرک ہوتا وہ خوش قسمت سمجھا جاتا تھا۔ اب یہ تقسیم کر دیتے تھے، بچوں نے ہدیہ دیا، وہ بھی بیٹے بیٹیوں کو کور بنا کر ہر 2 مہینے میں واپس بچے واپس دیتے تھے۔ ایک بھائی بہت مالدار تھا، جس کی دکان میں 40 نوکر تھے، اور دکان تھی 6x8 کی۔ مولانا اسماعیل صورتی
اور نورنگ جوس کے نام سے سورت میں ان کی ایک کھولی کے اندر دکان تھی، اس میں 30 سے 35 مزدور کام کرتے تھے، وہ مولانا کو بہت پیسے دیتے تھے۔ دوسرے لڑکے تنخواہ وہ مدرسوں میں کام کرتے تھے، یہ بھی عالم تھے، وہ سب عالم ہوتے، اپنی حیثیت کا کوئی 500 دے کوئی 200 دے، یہ 25,000 دیتے تھے اس وقت، بہت پہلے کی بات ہے، ہم فارغ ہوئے اس کو تو 32 سال ہوئے، پڑھا رہے ہیں 32 سال سے تو اس وقت تک کا یہ قصہ ہے۔ کوئی آج باپ ایسا ہوگا، آج باپ کو ایسا ہوگا، زندگی میں گفٹ کا یہ معلوم، پہنے ہوئے کپڑے مولانا کے پاس تھے، بس کفن بھی سورت والوں نے اپنی طرف سے رمضان کے مہینے میں کوئی چیز باقی نہیں چھوڑی، کوئی وراثت نہیں۔ جو بچے ہدیہ دیتے تھے وہ بھی 2 مہینے 3 مہینے میں حساب کر کے کور بنا کر بیٹے بیٹیوں کو روانہ، کچھ چھوڑا نہیں کہ جھگڑا باقی رہے۔ یہ اولیاء کاملین تو یہاں آ چکے ہیں اور ان کے تبرکات سے تو ہم مستفید ہیں۔ وہ بھی مرتے وقت ایک وصیت لکھ کر گئے ڈائری میں کہ مجھ سے محبت کرنے والے اور میرے چاہنے والے سے میری ایک تمنا ہے کہ جب بھی میری یاد آ جائے تو 1 مرتبہ درود اور 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، اور اخیر میں 1 مرتبہ درود پڑھ کر مجھے بخش دے۔ چھوٹی وصیت ہے، 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ کے بخش دے۔ اب ہم تو حدیث پڑھتے پڑھاتے ہیں، فقہ پڑھاتے ہیں، تو سوچا کہ یہ حدیث میں اتنی چھوٹی وصیت، حالانکہ اتنا بڑا آدمی کیا کرتے، 1 مہینے کے روزے رکھنا، حج کرنا، میری طرف سے عمرے کرنا، قربانی کرا دینا، جیسے ابھی ہم نے کروائی، قربانی کراؤ اپنے مرحومین کی طرف سے، اس میں وکیلی مت کرو، اس لیے کہ خون قربانی کے جانور کا خون کا ٹیپا زمین پر گرے گا اور اس سے پہلے اس کی قبر میں مغفرت ہو جائے گی۔ تو کیا ہم اپنے باپ کے لیے پسند نہیں کرتے، اپنے دادا کے لیے پسند نہیں کرتے؟ جبکہ ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ حبیب خدا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اپنی واجب قربانی اور ایک قربانی کر کے پوری امت کو شامل کرتے تھے، اور حجۃ الوداع میں 100 اونٹ 100 آئے، 100 اونٹ، ہر اونٹ مچلتا تھا کہ پیغمبر کے ہاتھ سے ہی میں ذبح ہو۔ 63 تو نبی نے ہاتھ سے ذبح کی، ایسی طاقت ہوگی 63 ہاتھ سے ذبح کی، اور وہ اونٹ، ایک اونٹ خالی نہر کر دو نا پانی پانی ہو جاؤ گے۔ اونٹ کا نہر کرنا کوئی آسان نہیں، اونٹ ذبح نہیں ہوتا، نہر ہوتا ہے، اگلے 2 پیر کے درمیان میں نیزہ بھونکا جاتا ہے جس سے خون سب نکلتا ہے، پھر وہ گر پڑتا ہے۔ یہ اونٹ کے نہر کا طریقہ ہے۔ خیر اللہ تعالیٰ نے ان تین چیزیں میں نے پیش کی، حالات میں صبر کر لے، راحت میں شکر کر لے، اللہ کے فیصلے کو قبول کر لے، نرضى بالقضاء، اللہ کے فیصلے پر ہم راضی رہیں۔ تو پیغمبر نے کیا فرمایا؟ بہت سننے کے قابل خوشخبری ہے، بہت سننے کے قابل خوشخبری، مؤمنون انتم ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میرے صحابہ تم مومن ہو۔ اللہ اکبر، پیغمبر کعبہ کے رب کی قسم کھا کر کہتا ہے مؤمنون انتم ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم تم مومن ہو۔ اگر ہم بھی حالات میں 3 کام کرنے ہیں، راحت میں شکر کرنے کا، مصیبت میں صبر کرنے کا، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے کا، نفع نقصان کی مالک ذات اللہ کی ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر ہم راضی ہیں۔ کسی کو جوانی میں اللہ تعالیٰ بلا لیتے ہیں، کسی کو بچپن میں بلا لیتے ہیں، کسی کو بڑھاپے میں بلا لیتے ہیں۔ کوئی بیچارہ نہیں مرتا ہے تو مانگتے 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 تھک جاتا ہے کہ مر جاؤں، لیکن اس کی موت نہیں آتی ہے، فیصلہ مالک کے تقدیر کا چلتا ہے۔ 2 2.5 مہینے ہاسپٹلوں میں رہ کر بھی ساجے ہو گئے، اور 2 2.5 مہینے ہاسپٹلوں میں رہ کر کے 20 لاکھ خرچ کر کے بھی شہر خموسہ کے حوالے ہو گئے، قبرستان کے حوالے۔ چلتی کس کی ہے؟ اللہ کی چلتی ہے۔ اگر کسی کی چلتی، کوئی میڈیکل، کوئی سائنس، کوئی ٹیکنالوجی اگر کام دیتی تو یہ 20 لاکھ خرچ کرنے والے، جمبوسر کا ایک آدمی تھا، آئسر کمپنی کا ڈیلر، مسلمان، تب بہت کورونا زور میں تھا، ایسا مسئلہ تھا، خالی اس کی لاش کو ہاسپٹل سے گھر لا کر کے دفن کرنے کا، وہ بھی ان کی ترتیب سے دفن کرنے کے 22 لاکھ روپے دیے تھے۔ یہ ایک دم پکے سچے حقائق، یہ سنی سنائی بات نہیں، نظروں سے دیکھی ہوئی
कानों से सुनी हुई मबनी पर हकाइक, ये जुल्म नहीं है। इसके बावजूद भी हमें कोई कहने की उस तबके को हिम्मत नहीं, क्या हम उस पर कोई उंगली न करें? तो हमारा इल्म किस काम का, ये ज़मीर किस काम का, और ये नफ्स किस काम का, और ये इल्म किस काम का, जिसके ज़रिए से उम्मत की खिदमत करनी है। इल्म मौत के आखिरी सांस तक खिदमत का ही दायरा रखता है, और खिदमत करते 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 गालियाँ सहते 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 शहर खामोशा के हवाले हो जाना, ये सबसे बड़ी इंसानियत की शराफत है। मेरे बुजुर्गों, अल्लाह ने एक अच्छा सा शहर दिया है, समाज दिया है। 95 मस्जिदें हो गई है, 95, 100 में 5 कम है। और अगर मखदूम जहानिया सिकंदर अलैहि रहमा वाली गिन ले तो 100 हो गई। 100 के ऊपर कब्र मसाजिद मिली, 4-4 बड़े बड़े कब्रस्तान मिले हैं। इस्लामी समाज बहुत बड़ा मिला है। मेरे बुजुर्गों, मुनकरात से परहेज़ करें, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहें, और जहाँ कहीं छोटा मोटी चीज़ें पैदा हो गई, मैं तो जुमा के बयानात में कहता हूँ, हर महल्ले के 5-15 आदमी अपने महल्ले की फ़िक्र कर लें, चाहे वो सदक़तुल फ़ित्र हो, चाहे वो कुर्बानी हो, चाहे वो बीमारी हो। हाँ, बड़ी मुसीबत के लिए फिर दूसरे महल्लों में जावे तो भी हर महल्ला इल्ला माशाअल्लाह चंद महल्लों के कैपेबल है। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमावे, इस जवान की करबट करबट मग़फ़िरत फरमावे, इसके बाप की भी मग़फ़िरत फरमावे। इनके दादा का तकाज़ा है कि वो कुछ इनके मामलात के बाबत 1-2 बातें कहना चाहते हैं, तो कह दे, यानी लेती देती के मसाइल के बाबत। आइए। मिल्लत इस्लामिया।